نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يؤتون العلم درجات ولكل درجات مما عملوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم من طلب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل صدر احترام صدر اجلاس و رونق اسٹیج، بزرگوں، معزز حاضرین، پیارے بچوں، الحمدللہ ہم وہ امت ہیں، یہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام بھی آرزو رکھے کہ اللہ ہم کو آخری نبی کا امتی بنا، تو ہم کو بغیر دعا، بغیر کوشش کہ اللہ اپنے فضل سے وہ موقع ہمیں عطا فرمایا. اور پھر دنیا میں اس دین کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، تعلیم مظاہرے بھی ہوتے ہیں. اللہ ان مظاہرہ کرنے والوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ایسی محفلوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے لیے اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں عطا فرما دیا، جو جیسا ذوق رکھتا ہے ویسے نتائج اس میں ملتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے اصل یہ کلام ہے، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے ہے. جو ایمان لا لیا، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لیا، اس کے لیے تو یہ کھل کر ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر ایسی آرزو نہیں ہے، وہ جیسا ذوق رکھتا ہے ویسے راستے اس کے لیے کھلتے جاتے ہیں. مگر ہم ہدایت کو ہی تلاش کرنا ہے.
اور یہ محفل بھی اللہ کے اس کلام کی حفاظت کی جو صورت بنایا ہے، جس کو ضائع کرنے کی کسی میں قوت نہیں۔ بعض نادان قرآن کی بے حرمتی کرتے کہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہم دنیا سے غائب کر دیں گے۔ نہیں، قرآن یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف آدم علیہ السلام، جن کو جو کچھ صحیفے ملے، جو کچھ کتابیں ملی، وہ آسمانی کتابیں ضرور کہلائی جاتی ہیں، آسمانی کتابیں ضرور کہلائی جاتی ہیں۔ آسمانی کتاب تورات، آسمانی کتاب انجیل، زبور، لیکن کسی کتاب کو کلام الہی نہیں کہا گیا، کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقیوں کی شکل میں یا جیسی اس دور کو ضرورت تھی اس شکل میں انبیاء کرام کو ان کی زبان میں دے دیا، انبیاء کرام قوم کو اس کی زبان میں اس کی تعلیم دے دیے، تربیت دے دی۔ چونکہ وہ کلام الہی نہ تھے، اس لیے ان کا مٹنا ممکن ہوا۔ تورات، زبور، انجیل اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اللہ کا کلام، کلام اللہ کی صفت، اللہ کی کوئی صفت جدید نہیں، اللہ کی کسی صفت کو مٹانے کی دنیا میں کوئی طاقت ہی نہیں۔ کبھی تورات انجیل کیسے تبدیل ہو گئے، ان کا بدل کیوں لانا پڑا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت اپنا کلام انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب دنیا کو جیسی ضرورت تھی، کائنات جس ڈھنگ سے پیدا کی گئی تھی، پیدا کرنے والا اسی ڈھنگ سے ہدایت کے راستے بھی بتاتا رہا۔ اب چونکہ دنیا کی عمر وہاں تک پہنچ گئی جہاں سے اب مزید کوئی ترقی کا موقع نہیں دیا گیا، جتنی ترقی ممکن تھی زمین سے آسمانوں تک جانے کی۔ تعلیم میں پچھلی تاریخ، ماضی، حال، مستقبل، قبر کے حالات، حشر کے حالات، جنت، دوزخ، جس کو جاننے کی ضرورت تھی وہ سب اس میں بتا دیا۔ اور پھر بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہدی للمتقین، یہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ قرآن پڑھنے والے تو بہت سے ہیں، ہر قوم میں ملیں گے، مگر کیا ہدایت پر بھی آئے ہو؟ نہیں۔ پڑھنے کے لیے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان کر دیا، یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، مسائل نکالنے کے لیے بھی آسان ہے۔ کیا پڑھنے کے لیے آسان، نصیحت سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن اس سے مسائل کا نکالنا یہ کوئی آسان یا ہر بندے کا کام نہیں۔ یسرنا القرآن، ضرور اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ کس لیے آسان کیا ہے؟ مسائل بتانے کے لیے نہیں، تلاوت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کلام الہی، کلام صفت ہے اللہ کی، اسی لیے اس کو مٹانا کسی کے بس میں، کسی کی طاقت میں نہیں رکھا۔ اگر کوئی نادان ایسا سمجھتے بھی ہے، چھوٹا بچہ جس کے طرف گمان بھی نہیں جاتا، کم عمر بچہ جس پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ایسے بچوں میں بھی حافظ مل جاتے ہیں۔ کس کا گمان جائے گا کہ یہ 9 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، یہ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے؟ صحیح، پھر ٹھہر کر پڑھ سکتا ہے، یا نابینا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کو جو لکھا ہوا ہے، ورق میں ہے، جلد بندی ہے، خوبصورت ہے، اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرو کر سکتے ہیں، مگر قرآن کو دنیا سے گم نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکے گا ایسا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی ذمہ داری
لیا ہے۔ اب اللہ کی حفاظت میں جو چیز ہے وہ بھی گم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ایمان والوں کے درجے بھی بلند کیا ہے اور اہل علم کے درجے بھی بلند کیا ہے۔ فَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور پھر عمل کرنے والوں کے درجے بھی بلند کیا۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے جان لینا کافی نہیں، معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے درجات ملیں گے، اس سے عزت دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے راستے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہ عمل ہے، عمل ہے، اور عمل کے لیے ہر کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں اہل علم کے درجات کی بلندی کا بھی ذکر ہے، تو پھر اس کے ساتھ اہل عمل کی بلندی کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو مسلمان صرف علم حاصل کرنے والے نہیں رہتے، عمل کرنے والے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے مسلمان صرف علم والے نہیں ہوتے، تربیت والے ہوتے ہیں۔ تو ہم تربیت سے جڑے نا، ہمارے نصاب کا حصہ پہلے تربیت ہے، بعد میں تعلیم۔ پہلے تربیت ہے، کیونکہ تربیت کے لیے کتاب کی یا بولنے کی، زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذرائع میں پہلا درجہ کان کو دیا ہے، دوسرا درجہ آنکھ کو دیا ہے، تیسرا درجہ دل کو دیا ہے۔ اب سننے والا بچہ چاہے کچھ گھنٹے کا صحیح آواز کریں گے وہ بھی کوشش کرتا ہے دیدے پھرانے، چہرہ پلٹانے کی۔ جب اس پر قدرت آ جاتی تو پھر وہ آوازوں کے ساتھ پہچان کر سکون محسوس کرتا ہے، پھر دیکھ دیکھ کر اس کو جو صورتیں بھلی معلوم ہوگی ان کو دیکھ کر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے مانوس شکل اس کو نہ ملے، چاہے قریبی رشتہ دار ہی صحیح، رونے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جس کو سمجھتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ یہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا سننا، اس پر بھی پابندی ہے، دیکھنا اس پر بھی پابندی ہے، دل میں خیال کرنا اس پر بھی پابندی ہے۔ جو دل میں آیا نہیں کر سکتے۔ ہم جذبات والے بھی ہیں، خیالات والے بھی ہیں، خواہشات والے بھی ہیں۔ جذبات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، میں حافظ بنوں گا، اچھا بھی جذبہ ہو سکتا، نہیں میں پہلوان بنوں گا، میں ہمدرد بنوں گا، نہیں میں تو طاقت کے زور پہ اپنے آپ کو مرواؤں۔ اچھا جذبہ بھی ہے، برا جذبہ بھی ہے۔ ایسے ہی خیالات اچھے بھی ہیں، خیالات اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خواہشات اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس علم کافی نہیں ہے۔ کیا آج علم کی کمی ہے؟ نہیں، ہر فن میں مسلمان جیسے بھی ہیں مگر ہیں۔ اب یہ رپورٹیں کچھ اور آتی رہتی ہیں، لیکن جائزہ لے کر دیکھیے ہمارے مقابل میں کئی قومیں ہیں۔ کون سی قوم ایسی ہے اپنی کتاب کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنا اہتمام کرتی جیسا مسلمان قرآن و حدیث کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کیسی ہی حالت سے گزر رہے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تعلیم کی طرف ضرور توجہ دیتے ہیں، یہ اور بات ہے اس میں کمال کا طریقہ اپنا رہے ہیں یا نہیں، مگر تعلیم کی فکر تو ہر ایک نے، کیونکہ اللہ رب العزت علم حاصل کرنے کا جذبہ فطری بنایا ہے۔ ہم گزر رہے ہیں، چند لوگ وہاں جمع ہیں، فوراً پوچھتے ہیں وہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ یہ کیوں جمع ہے کا مطلب یہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، مگر میں واقف ہونا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جذبہ فطری ہے علم کا۔ اب اس فطری جذبے کو مسلمان صحیح ڈھنگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، تاریخ کے حساب سے بھی دیکھو، نظروں کے سامنے بھی دیکھو، بچے بھی وفات پا رہے ہیں، جوان بھی وفات پا رہے ہیں، بوڑھے بھی وفات پا رہے ہیں۔ یہ کیوں آئے تھے، کیوں جا کیوں رہے ہیں، یہ مقصد سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، تاریخ کے حساب سے بھی دیکھو، نظروں کے سامنے بھی دیکھو، بچے بھی وفات پا رہے ہیں، جوان بھی وفات پا رہے ہیں، بوڑھے بھی وفات پا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ آئے تھے کیوں، جا کیوں رہے ہیں، یہ مقصد سمجھنا چاہتے ہیں۔
تو ضروریات بہت ہے، مقصد زندگی کا اللہ صرف ایک ہی رکھا ہے، وہ یہ کہ اس کو پہچان لو، اس کو راضی کر لو، بس ایک ہی۔ ضروریات کی فہرست تیار نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ رب العزت اپنی روح ڈال دیا۔ اب وہ روح کیا ہے؟ اللہ فرمایا تم کو پورا علم نہیں دیا گیا، اس لیے جو بول رہے ہیں مان لو، اگر نہیں ماننا چاہتے تو کیا ہے بولو، روح کیا چیز ہے، آپ اپنی تحقیق میں کیا سمجھے بولو، نہیں بول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مضبوط ہے، نرم ہے، کالا ہے، گورا ہے، اتھل ہے، گہرا ہے، جب جسم دکھے گا تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رنگ دکھا تو پہچان سکتے ہیں کیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو جب تم کو رنگ نکالا جائے تو نہیں معلوم ہوتا کیا ہے۔ ہوا ہے، کوئی انکار کر سکتا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر اللہ رب العزت ہوا سے رنگ نکال لیا، ہوا ہے ماننا پڑے گا، کیسی ہے نہیں بتا سکتے، کیونکہ رنگ نہیں ہے، رنگ کو ہم پہچانتے ہیں، رنگ کو ہم پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح موٹا، نرمی، سختی، اونچا، چھوٹا، کالا، سفید، یہ چیزیں ہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو رنگ نکال لیا ہوا سے تو نہیں پہچان سک رہے، اور پھر جسم میں روح رکھ دیا، اس میں نہ رنگ ہے نہ جسم ہے۔ ہوا میں جسم تو بھی ہے، ٹکراتے رہتی ہے، اڑاتے رہتی ہے، ہوا ہلاتے رہتی ہے، وہ جسم ہے، اس کے ٹکرانے کو دیکھ کر بولتے ہیں ہوا لگ رہی ہے، ہوا اڑا رہی ہے، اتنا ماننا پڑے گا کیونکہ اڑتا ہوا ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن روح سے جسم بھی نکال لیا، رنگ بھی نکال لیا، ہوا میں جسم رکھا، رنگ نکال لیا، تو اب روح کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بس یہاں اتنا ہے، اللہ کا حکم ہے، بس مان لو۔ اللہ کا حکم ہوا زندہ ہو جانا، ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہے زندہ رہنا، رہیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا ختم ہو جانا، ختم ہو جائیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو بھی ایک گمان تھا، تو فرشتے جو کہے، اللہ فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ وقت آیا، فرشتے ایک طرف ہیں، آدم علیہ السلام ایک طرف ہیں، فرشتوں سے سوال ہوا، فرشتے جواب دیتے رہے، ایک وقت آیا فرشتے رک گئے، جواب نہیں دے سکے۔ آدم علیہ السلام سے سوال ہوتا رہا، جواب دیتے رہے، اللہ رب العزت جو پوچھا وہ بولتے رہے، بتاتے رہے، اب اتنا بتائے فرشتے دنگ رہ گئے۔ تو پھر پوچھا رب العزت، تو فرشتے کہے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو جتنا ہم کو سکھایا نہیں معلوم۔ تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا ان کی تخلیق کے اعلان پر ہم کیا بولے تھے، وہ ایک اندازہ تھا، ہم سے پہلی قوم کو دیکھے ہوئے تھے تو بول دیے، لیکن انسان کی طبیعت کیا ہے، کیسی ہو سکتی ہے، اسے کیا واقف تھے۔ تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم ملا کس کی طرف سے ملا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھائے؟ کیا فرشتے سکھائے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو علمہ، وہ سکھلایا، علم آدم کو وہ سکھایا جو ساری کائنات کا مالک۔ تو پہلے انسان کے معلم، پہلے انسان کے استاد خود اللہ رب العزت۔ اب اس کے بعد جتنے انسان استاد بنتے رہیں گے، گویا تعلیم کی وجہ سے، علم دینے کی وجہ سے، معلم کا پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے یہ بھی خدا کے نائب بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شروع کیا ہوا کام پھر تکمیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے معلم کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ نائب خدا، جیسے نائب خلیفہ ہے، خلیفہ کیا ہے؟ نائب ہے۔ نائب کیا ہے؟ اصل کے خوبیاں اس کے اندر رہتی ہے،
اصل کے احکامات کی تعمیلیت کرتا، تو اب ہم جو بھی معلم ہیں خوش نصیب ہیں۔ تو اب یہ خوش نصیبی جن کو ملی ہے، اس خوش نصیبی کے اعزاز کو برقرار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے لیے اخلاص چاہیے، استغنا چاہیے۔ ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ رب العزت مقدس معزز رکھا ہے۔ اس معزز مقدس طریقے کو اختیار کر کے ہم جو ہے ہماری حاجات دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں، ہماری حاجات کو زبان سے بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ جملہ کمزور جماعت کو طاقتور بنا دیا، وہ نعم الوکیل، چھوٹوں کو بڑا بنا دیا۔ تو اس لیے یہ پیشہ اگر استادی کا، معلمی کا اختیار کیے ہیں، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب معلم کے صفات میں بھی اب یہ اپنے علم کو بڑھانا چاہنا بھی، علم کو بڑھانا چاہنا۔ اب مدرسے میں رہے تھے، ایک نصاب کی تکمیل کر لیتے، نصاب کی تکمیل کرنے والے طلباء حافظ بن گئے، تعلیم مکمل نہیں ہے، کامل بن گئے ہیں، کمال تو آپ حاصل کرنے کے لائق بن گئے ہیں، تعلیم مکمل نہیں ہوئی، تعلیم کے قابل ہو گئے ہیں، پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اب پڑھنا، اب شروع کرنا، آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، آپ کی دستار بندی ہو جائے گی، تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بھی کچھ نہیں کچھ کرنے کے قابل بنے ہیں، کر کے بتانا۔ کامل بھی ہو جائیں گے، پیر کے قابل ہونے کی علامت ہے آپ کے قابل بن گئے۔ تو اس لیے ہم جو ہے تعلیم کے سلسلے کو ایک نصاب کی شکل میں تک مکمل کر لیتے ہیں، لیکن استاد اپنے علم میں اضافے کے لیے مطالعے کا پابند ہونا، مطالعہ ریڑھ کی ہڈی جیسا۔ اب اچھے ہیں، تگڑے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں دم نہیں ہے، آنکھ جگہ پہ ہے، سر جگہ پہ ہے، پیر اچھے ہیں، پیٹ اچھا ہے، سب کچھ ہے، مگر بیٹھنے کے ٹھہرنے کے قابل نہیں، تو کیا ان کو صحت مند کہیں گے؟ نہیں، علاج کے قابل ہے، علاج ممکن بھی ہے، علاج ممکن نہیں بھی ہے۔ تو اس لیے ریڑھ کی ہڈی اگر مضبوط رکھنا ہے، ہدایات پر صحت مندی کے عمل کرنا ہوگا، صحت کو نقصان پہنچانے والے چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو اس طرح معلم مطالعے کا عادی رہے، مطالعے کا عادی رہے، اس سے علم محفوظ بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری عمل کرتا رہے۔ جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اب ہم کو مشاہدے میں ایسی چیزیں ملتی بھی ہیں، ایک بہت قابل ہے لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر کچھ اتنا عمل کرتے ہیں، نہ عمل کا کوئی شعور بیدار کرتے ہیں، یا بھی کسی کی تقریر سنیں گے، کسی کی تلاوت سنیں گے، کسی سے کچھ باتیں سنیں گے، اب یہ پکڑنے بیٹھ جائیں گے، اب یہ اتنا ہی بولے، ایسا ہی بولے، یہ کون نہیں بول سکتا، یہ کون نہیں کر سکتا۔ قابل ضرور ہے، علم ضرور ہے، عمل نہیں تھا، اس لیے علم بھی ادھورا ہو گیا۔ آپ پکڑنے بولنے کے لائق ہو گئے، بنانے کے لائق نہیں بنے۔ تو اب بنانے کے لائق بننا ہے تو علم حاصل کرنا ہے، بننا کیسا بتا دیا، اب اس کے بعد بناتے رہنا تو آپ کا علم تازہ رہے گا۔ تو اس طرح معلم کے خصوصیات میں یہ بات ہو، مطالعے کا عادی رہے، عمل کا پابند رہے، پھر اس کو عام کرنے کا بھی پابند ہے، عام کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کسی مدرسے میں آپ کام کریں یا مدرسے کے، جس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، وہ دیکھیں یہ صدیوں تک نہ زبان ان کی یہاں چلتی، نہ ان کے غذا کا انداز یہاں کا پسندیدہ، نہ ان کا لباس یہاں والوں کے لیے مانوس ہے۔ صدیوں کیسے حکومت کی؟ جو کمیشن بیٹھا تھا، وہ کمیشن اپنا تجربہ، اپنی رپورٹ جو دیا ہے اس میں یہی کہ یہ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، عالم سے جڑے رہتے ہیں، عالم سے جڑے رہتے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے حکومت کی امداد کا انتظار نہیں کرتے۔ مالدار مال خرچ کرتا رہتا ہے، علم والا علم خرچ کرتا رہتا ہے، مسجد جگہ مل جائے یا کوئی درخت مل جائے، کوئی چبوترا مل جائے یا کوئی مل جائے،
تو اس وقت جیسے دلی شہر میں 600 سے زائد مدارس تھے جو 1857 کے بعد بند کرا دیے گئے ایک شہر میں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کمیشن کی یہ تجویز تھی ان کو قرآن کی تعلیم سے محروم کرو، قرآن کو غائب کر دو جو آج تک نہیں ہو سکا، ان کے عالم کو ختم کر دو، علماء سے تعلق کو کمزور کر دو. اور چونکہ یہ حکومت کی امداد کے محتاج نہیں رہتے، آپس میں کچھ کر لیتے ہیں، مدرسہ بھی بن جاتا ہے، مسجد بھی بن جاتی ہے، طلباء کا خرچ بھی نکل جاتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں بھی نکل جاتی ہیں. اب یہ نہیں کرتے، اس لیے وقت کی جائیدادیں برباد کر دو. تو دیکھیے اس کے لیے بھی ایک ڈیڑھ صدی ہو گئی. کیا وقت کی ساری جائیدادیں برباد ہو گئی؟ ابھی بھی برباد ہونے کے لیے بہت باقی ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہم نہیں نبھا رہے ہیں تو یہ کام کرنے والے کو موقع مل رہا ہے. اللہ ہم سب کی، ہمارے ان عزائم کی، ان منصوبوں کی، ان کاموں کی اللہ حفاظت فرمائے. تو اس طرح قرآن کی تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش ہوتی رہی، ناکام رہے. 1400 سالہ تاریخ گواہ، لیکن دشمن ابھی بھی مطمئن ہے کیا نہیں کیے، کرتے رہو. اب نتیجہ یہ ہو گیا، ختم تو نہیں کریں گے مگر ماننے والوں کو منتشر تو کر سکتے ہیں. اب یہ تعلیم میں آ گئے کہ ان کو الگ الگ کر دو، ان کو الگ الگ کر دو. بعض علماء سے غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں کا الزام سارے علماء پر رکھ دیا گیا ہے اور یہ کہ عالم ایسے ہوتے ہیں، عالم ایسے ہوتے ہیں. اور جبکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے، قدیم تاریخ بھی انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو درجے سے ہٹانا، ان کو جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا مقدس جانور گائے نہیں پال سکتے، یہ گدھا پال لیے پال لیں. پھر ادھر کر دیے یہ تالمود جو اللہ کی دی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، تورات کا نام ایسا رکھ لیے، نام ہی بدل دیے تو کیا کیا اس میں بدل گیا ہوگا. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. ان کو تو گمان یہ تھا، یہ زعم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں. لن تمسنا النار، دوزخ میں ہم جا ہی نہیں سکتے. اگر گئے بھی الا ایام معدودات، صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے نکل. یہ فکر کس کی ہے؟ دیکھیں، یہ فکر دوزخ سے جو اللہ عذاب کی جگہ بنایا ہے اس سے اطمینان دلا لینے کی چیز ہے. نہیں، اللہ یہاں تھوڑی تکلیف میں رکھا تو ہم برداشت نہیں کر سک رہے، دوزخ کو برداشت کر سکتے ہیں. ایک صاحب آئے باتیں کرتے بیٹھے، یہ جی جنت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دوزخ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے کافی، بس اللہ راضی ہو جائے کافی. تو پھر کیا آپ کے فلسفے سے زیادہ اللہ کو نہیں معلوم؟ کچھ دیر بیٹھے اچھی اچھی باتیں کیے، اب جانے کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے بھائی ایک درخواست. کیا ہے؟ ذرا مجبوری میں ہوں، کچھ مالی امداد کر دیجیے. مالی مدد ذریعہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس پر زبان کھول دیے، اس کے سامنے جو خود ایک محتاج ہے. اور اللہ دوزخ بنایا تو آپ کو خوف ہی نہیں ہے، جنت بنایا تو اس کا شوق ہی نہیں ہے. یرثون الفردوس، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جنت جو اعلیٰ درجے کی ہے اس کے وارث بنائے گئے ہیں. وراثت کا حصہ نہیں لیتے، وراثت کے حصے میں ہم بہنوں کو نہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ ہماری وراثت کم نہ ہو جائے. وراثت کم نہیں ہوتی، آپ کا حصہ آپ کو ملتا، ان کا حصہ ان کو دینا. تو یہ دنیا کے چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ کی اتنی بڑی نعمت جنت، اس کی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ جو سزا دے رہا ہے، ایک استاد چھڑی ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہے تو وہ ایک شریر طالب ہے مصحف کی چھڑی کو ہاتھ لگایا، یا پھر مصحف کی چھڑی لینے کی نقل کرتے ہوئے پھر رہا ہے. حالانکہ مصحف کا کام وہ چھڑی سے مارنے کا نہیں، ارادہ مارنے کا نہیں، لیکن اس کی شرارت کی وجہ سے چھڑی کا استعمال کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ مصحف کے وقار کے خلاف. اگر استاد کی چھڑی آج منع ہے، یہ کس کا قانون ہے نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لگا کے رکھو گھر میں، بچوں کو بتانا اگر تم بات نہیں مانیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، 7 سال کی عمر ہو گیا
10 साल की उम्र हो नहीं है वो निकालूंगा, झूठ से तुम बच नहीं रहे वो निकालूंगा। तो छड़ी मत हटाओ है। चलो उस्ताद से हटा दिए। उस्ताद ये मेमार होते हैं कौम, मेमार होते हैं कौम के, इनसे हटा दिए। चलो ठीक है हटा दिए उस्ताद से। देख रहे हैं आज तालीम आम है, तरबियत गैर। तरबियत क्या है? एक खौफ होता, एहतराम रहता, अदब रहता, वो गैर। तालीम बहुत, तरबियत का जो सबक वो हटा दिए। चलो ठीक है उस्ताद से हटा दिए, पुलिस वाले से भी हटाओ, डंडा नहीं रखना, नहीं वहाँ दर्जे बना दिए, डंडा इन तक रहेगा, शूट करने का इख्तियार उनको रहेगा। बड़े बड़े बम बन रहे हैं आज दुनिया में, देखिए कितने बड़े बड़े बम रहे हैं, मिनटों में कई कई एकड़ तबाह हो गए। जैसे क्या ये जंगलों के शेरों को मारने के लिए है? जंगली जानवरों को ख़त्म करने के लिए? इन हथियार बनाने वालों का मकसद क्या है? सिर्फ एक ही है, इंसानों को मारो। और इंसानों में भी उनको मारो जो आखिरी कलाम कलाम इलाही पर ईमान रखते हैं, उनको मारो, उनको मारो। और बचता को ये बम डाल के बर्बाद करने वाला बचता क्या? हम तो ये सोचते हैं मरना तो है मगर कामयाबी की मौत चाहते, ज़िंदगी भी वक़ार की चाहते, मौत भी वक़ार की चाहते, ज़िंदगी वक़ार की। सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। तो ये हथियार जंगली जानवरों को मारने के लिए नहीं है, मूजियों को मारने के लिए नहीं है, ये इंसानों को मारने के लिए। इतनी अकल है इनकी। और फिर इंसानों में भी आज देख रहे हैं दुनिया में नक्शे, उन्हीं इंसानों को निशाना बनाया जा रहा है जो मजलूम है और जो मजबूर है। उन्हीं को सिर्फ नाम इनका इस्लाम से जुड़ा हुआ है, नाम इनका इस्लाम। दुनिया में जहाँ भी हो रहा है ज़्यादातर ऐसे ही है, या तो कहीं अपनी ताकत बताने के लिए या कहीं इस्लाम से जुड़े हुए उनको ख़त्म करने के लिए। तो दो तरीक़े हैं, अपना तकब्बुर या फिर अपना मकसद के इस्लाम और मुसलमानों को ज़ाय कर दो। ये दो अंदाज में ही दुनिया में धूम मची हुई है, अल्लाह महफूज रखे। तो इस तरह अगर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अज़्ज़ल मालूमातिका व बारिक वसल्लम। तो उस्ताद के इल्म की बक़ा के लिए मुताला ये महफूज भी रहेगा। फिर उस्ताद अपने इल्म की हिफाजत के लिए अमल करता रहे, उस्ताद अपने इल्म की हिफाजत के लिए तालीम देता रहे। इसमें इल्म महफूज भी रहेगा, समाजता भी रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। तो एक मालिम सिर्फ मालिम नहीं है, वो जानने वाला भी है, संवरा हुआ भी है, संवार के रहना है। और फिर खुद संवरना काफ़ी नहीं है, वो मिल्लत के सुधार संवार का भी इंतज़ाम करना है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैर उम्मत, खैर उम्मत, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे कपड़े, अच्छे बोर्ड, ये अलामत नहीं बताएंगे। और फिर खैर के लिए अपने आप को देख लो, अपने ख़ानदान को देख लो, ये नहीं है। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए। अब लोगों में अल्लाह के मानने वाले भी, अल्लाह के बागी भी। तो यक़ूलू लिन्नासि हुस्नन, ये लोगों से अच्छी बात करो, क्योंकि ख़त का मज़मून देखकर सलाम के साथ, खैर की तलब के साथ है तो पढ़ना दिल चाहता है। भाई सलाम भी है, हमारी खैरियत चाहने वाले भी हैं। मज़मून पढ़ते ही, आगाज़ करते ही समझ में आ जाता है। और अगर सूरज जलाए हुए है, आँखें ऐसे सीना पुराए हुए हैं, ऐसा कौन बात करेगा मोहब्बत से? ना काफिर बात करता, ना अपना बात करता। बल्कि घर में शौहर भी अगर ऐसा है तो बीवी बोलती जरा खामोश हो जाओ, गुस्से में दिख रहा। अगर वो इधर अच्छा चेहरा बना के, खुशी का अंदाज इख्तियार करके, दुश्मन भी है
دیکھنے میں اچھا ہے، کردار اچھا ہے، قریب ہو جاتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تو اس طرح اپنا دکھاوا بھی ایسا بناؤ کہ سامنے والا گھبرائے نہیں. تو ہم بہتر امت ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا خاندان کا، ہماری ملت کا دیکھو، نہیں، ساروں کا دیکھو. جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں اعلیٰ درجے کے جو مخلوق ہیں وہ ان کو دیکھو. اب اس طرح معلم کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. تو نصاب کو تکمیل کے لیے باقی ہے، وہ تکمیل کر لینے کے بعد لائق بن گئے، لائقی دکھانا ہے. اب متعلم کے بھی حقوق ہے، جہاں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب اولی الامر آگے بتایا ہے، اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا. اللہ کی اطاعت کرو نے بات مان لو، رسول کی بات مان لو، اتنا ہی بول دیا، دونوں کی بات مان لو. اب جو اولی الامر ہے تم میں ان کی بھی سن لو. یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں لایا. اب یہ اطیعوا کا لفظ نہیں لایا، اب وہ ہمارے ذمہ کاموں کا ذمہ دار اللہ کا باغی بھی ہو سکتا ہے، ان کی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمارے علاقے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں اولی الامر. اور پھر ہمارے میں کے بھی بن سکتے ہیں، جو اس تعلیم سے واقف نہیں ہے وہ بھی بن سکتے ہیں. جو ذمہ دار بن گئے ان کی بات مانو، اگر وہ آپ کے دین کو متاثر کیے بغیر کوئی پلان دے رہے، مشورہ دے رہے، اس کو قبول کریں. اب یہاں یہی دیکھیں گے اس کام سے ہمارے دین پر، ہمارے عمل صالح نیک کام پر کچھ اثر پڑتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ نہیں ماننا ہے، وہ نہیں ماننا ہے. اگر اثر پڑنے والا کام ہمارا بھائی بھی کہہ دے نہیں ماننا ہے. تو اولی الامر میں بڑا درجہ استاد کا بھی. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، استاد کی مانو. طالب علم کو بھی پابند کر دیا جا رہا ہے، اولی الامر میں استاد بھی شامل ہے. تو اس طرح اولی الامر میں استاد بھی شامل ہے. چونکہ طالب علم کے ہم نشینی، ہم کلامی کا زیادہ وقت استاد سے ہی ملتا ہے. اپنے والد کے بعد اتنا نہیں بیٹھتے جتنا استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے. اپنے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک اچھے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنا جتنا گھر میں نہیں بیٹھتے اتنا بیٹھتے ہیں. تو ہم کلامی، ہم نشینی کا موقع استاد کے ساتھ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب بھی رکھتی ہے. کتاب کے الفاظ کا مفہوم، اس کی مراد، اس معنی پر پہلے کیا عمل ہوا، اب کیا ضرورت ہے، اس کو کیسے حل کرنا، آگے ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرنا. اولی الامر میں استاد بھی آتا ہے. استاد کی ماننا، استاد کی ماننا. اب استاد ہر فن کے ملتے ہیں، ہر علم کے ملتے ہیں، ہر علم کے ملتے ہیں. تو اس طرح ہر علم کے استاد، ہر علم کی قدر ہو سکتی ہے، ہونا بھی چاہیے. کیونکہ بعض چیزیں مقصد پر قائم رکھنے والے ہیں، بعض چیزیں ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں. کوئی لیکچرر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، وہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے. اگر ہم پورے کا پورا اپنی زندگی کا وقت، سرمایہ انہی ضروریات کے لیے لگا دیے، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو چلو یہ ضرورت پوری، یہ ضرورت پوری، مقصد کہاں ہے؟ جب کیا کریں گے؟ مشکل ہو جائے گی. تو ضروریات بہت ہیں، ان کے لیے وقت ضرور نکالنا، ان کے لیے فن سیکھنا ہے. تو اب انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو ہنر کہتے ہیں. کیونکہ جینا سکھاتا ہے، مرضی کا کھانا، مرضی کا پہننا، مرضی کی تعمیر کے اسباب بناتا ہے. تو یہ ہنر ہوا. ہنر ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن علم سیکھنا، علم وہ ہے جس میں اللہ کی پہچان ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں. فرشتے یہی جواب دیے تھے، لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اس طرح عالم کی بھی ذمہ داری ہے، معلم کی، طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ استاد کے ساتھ زیادہ بیٹھے. اور پھر طالب علم اگر شرمائے، علم نہیں ملتا، شرمیلا ہو جائے، تو اب طالب علم کے لیے کوئی ضروری 10 سال کے اندر ہی. طالب علم وہ ہے جو علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے 70 سال کا ہو، بڑی عمر کا ہو. اب یہ بچے ہیں چھوٹے، ان کو صرف 29 حروف کو جوڑنے کا قاعدہ، ان جڑنے کے بعد کیسا پڑھیں گے
اس کو داڑھوں سے زبان کے بازو کناروں سے نکالو، اس کو زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے کناروں سے نکالو، اس کو تالو سے نکالو، اس طرح یہ حروف کو جوڑنا سکھاتے ہیں۔ اب اس میں ذرا محنت زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے بچپن میں یہ سکھا دیتے ہیں۔ تو اب انہوں جو ہے غنہ، اخفا، اظہار، مد ہے کتنا کھینچنا، کون سے مد کو کتنا کھینچنا، کیا نام ہے، یہ سکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ لیکن کیا اس بچے کو ہم ان جڑے ہوئے حروف سے کلمہ بن گیا، لفظ بن گیا، اس کے معنی بھی بتاتے ہیں؟ معنی نہیں بتاتے۔ تو کیا حروف کا نام علم ہے کہ معنی کے مطلب کو سمجھنے کا نام علم ہے؟ معنی کو سمجھنے کا حضرت علی بوسینا بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے، میڈیکل سائنس میں ان کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑے فلسفی گزرے، وہ بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے، وہ تو ایسی باتیں کر رہے تھے دل کو سنوارنے کی۔ کانوں کا علم، آنکھ سے ہونے والا علم بچہ بھی سیکھ لیتا ہے، دل سے علم کی اہمیت کو سمجھنا، سنوارنا، یہ تعلیم ہو رہی تھی۔ تو وہ بڑے فلسفی تھے، کہہ دیے ان تعلیمات کا کیا ضرورت ہے، ان تعلیمات کی یہ تعلیم ان کو چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بولے اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی دل کو ایسے قابو میں رکھو، پڑھ رہے ہیں تو زبان سے نکلنے والے حروف کو اس طرح کی ضرب لگاؤ، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، طریقے سکھا رہے تھے، وہ طریقے سکھا رہے تھے۔ بولے اس کی کیا ضرورت ہے، تو فوراً کہتے ہیں چپ گدھے، اس کو کیا معلوم۔ بولتے اتنا بڑا آدمی محفل میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب انہوں انجان اپنے تعلیم دے رہے ہیں، جب درس مکمل ہوا تو وہ پوچھتے ہیں حضرت آپ بھری محفل میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا گدھا کہہ دیا تو دم نکلی، کانا لمبے ہوئے، کیا ہوا؟ جیسے آپ تھے ہیں، جیسے آپ تھے ہیں، کیا تبدیلی آئی آپ میں؟ ہاں آپ گدھا کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، خصلت کیا ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے چپ گدھے کہتے ہیں، وہ خصوصیات آپ سمجھ گئے، ہاں میرے گدھا نالائق سمجھے، چونکہ معنی سمجھ گئے تھے اس لیے پسینہ پسینہ ہو۔ تو حروف کی الگ اہمیت ہے، یہ بچوں کو حروف سکھاتے ہیں، اس کے معنی اصل علم ہے۔ تو بتائیے اس عمر میں علم ان کو ملتا ہے کیا؟ علم کی پہچان ملتی، اس عمر میں علم کی پہچان ملتی، یہ غننے والا کلمہ ہے، یہ مد لازم ہے، یہ ملتا ہے ان کو، یہاں اظہار ہوگا، یہ 17ویں مخرج سے نکلنے والے حروف ہیں، یہی ملتا ہے ان کو۔ لیکن عمر جب بڑی ہو جاتی ہے، 18 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، تو اب علم ملتا، کیونکہ ضروریات کیا ہے، ان کو بہت سے ضروریات معلوم ہو گئے، اس کا حل۔ تو اب علم کی عمر یہ ہے کیا وہ ہے، علم کی عمر بچپن نہیں ہے۔ ہاں یہاں جلدی مل جاتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، ذہن منتشر نہیں رہتا، اسی لیے بچوں کے کنوں میں گڑے بھی نہیں پڑتے، پیشانی پہ بل بھی نہیں آتی۔ یہی بچے جب 50 سال کے ہوئے تو وہ فکر، یہ فکر، وہ فکر، پیشانی پہ بل بھی آ جاتے ہیں، چلے اندر بھی چلے جاتے ہیں، سینہ بھی جھک جاتا ہے، پیٹھ بھی نکل جاتی ہے۔ یہ تفکرات کی علامت۔ ان کو کیا فکر ہے؟ نہ کمانے کی ہے نہ خرچ کرنے کی ہے، بے فکری کا حالت۔ بچہ دیکھے دودھ پیتے بچے بھی اچھے رہتے ہیں، صحت مند تگڑے۔ تو اس طرح فکر آدمی کو بھلا دیتی ہے۔ تو یہ فکر اگر ہم دنیا کی لیں تو اس کا اثر، آخرت کی لیں گے تو اس کا اثر دل پر ہوتا رہتا ہے، اس کے مطابق تیاری ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کون نہیں پڑھتا نماز میں؟ جتنی نمازیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، سب میں پڑھتے ہیں، کیا اس کے معنی بھی معلوم ہے؟ اقرار تو کر رہے ہیں، اے اللہ ظلمت نفسی، میں بڑا گناہ گار ہوں، ظلمن کثیرا، بہت گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں، ظلمن کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت،
تیرے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی، اللہ کی تعریف کرے، اپنی محتاجی بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد مقصد بیان کر، فاغفر لی، مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، تیرے پاس جو ہماری مغفرت کے سامان ہے وہ ہم کو دے دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، رحم بھی فرما۔ اب ہم یہاں رحم کے محتاج ہیں، ہم پر رحم فرما۔ مغفرت کی وہاں ضرورت ہے، اس کا انتظام، اس کی برکتیں یہاں سے دینا شروع کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی تو ہے بخشنے والا۔ کیا اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ کیا اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں تشہد کے بعد؟ ثنا کے معنی بھی ہم کو نہیں معلوم، چلے پورا ہو گیا۔ معنی سمجھتے تو پھر وہ علی سینا کے جیسا پھر کچھ سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ تو اس طرح تعلیم نور ہے، نور ہے، اس سے گناہ اور نیکی معلوم ہوتے ہیں، اندھیرا روشنی، یہ غلط یہ صحیح، یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، یہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، استاد کے ساتھ ہم کلامی کا تم کو شرف ہے، استاد کے ساتھ ہم نشینی کا تم کو موقع ہے۔ باپ کے ساتھ اتنا نہیں بیٹھتے جتنا استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کھل کے بولو، شرمیلے بنیں گے تو علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر تکبر کریں گے، میرے کو کیا علم سمجھانا ہے، میرے میں کیا کمی ہے جو ان سے لوں، تکبر کریں گے تو محروم ہو جاتے ہیں۔ طالب علم اس کا خیال رکھے، استاد کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا پھر اس کے قرآن خود کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے، حق سے جڑے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے باطل سے بچے ہوئے ہیں، یہی تو سچے ہیں۔ اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جو باغی ہیں، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جو جانوروں کو عبادت کے لائق سمجھے، پتھروں کو عبادت کے لائق سمجھے، ان کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، تو انسانوں میں دو ہو گئے، ایک ایمان والے، ایک ایمان سے محروم۔ تو ایمان والوں کی اہمیت باقی رکھا ہے اللہ رب العزت۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں تک کافی نہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے صرف ایمان اقرار کافی نہیں، بلکہ خوف خدا ضروری ہے، ایمان کے بعد دوسرا درجہ۔ اب پھر خوف خدا کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، کتابوں میں نہیں ملتا، کونوا مع الصادقین، صحبتوں میں ملتا۔ تو اس لیے استاد کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے اپنے منصب کو سمجھے، اپنے علم کو تازہ رکھے، علم کے مطابق عمل کرتا رہے، اس علم اور عمل کو عام کرنے کی فکر میں رہے، یہ استاد ہے۔ کونوا مع الصادقین، یہ سچے ہیں، کیونکہ اپنی ضروریات کے لیے یہاں وہاں نہیں پھرتے، یہ اپنی ضروریات کے لیے یہاں آتے ہیں، کیونکہ گھر کو آئے تو گھر والا سنتا، اور گھر میں آنا جانا اسی کا ممکن ہے جو دوست ہے۔ تو اللہ رب العزت انہیں کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، مومن میرے دوست ہے نہیں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے مومن میرے دوست ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا، مگر مومن کا درجہ کتنا بڑا رہا، اللہ اے مومنوں تمہارا دوست ہے، دوست ہے۔ ایک ایسی دوست سے ملنے کے لیے چلے گئے، وہاں کھٹکھٹاتے کتے آگے، بڑے بڑے کتے آگے، اب یہ کیا کریں گے، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے تو پھر دوست سے ملنے کا جو تقاضا آپ سمجھے تھے وہ پورا نہیں ہوا، ناکام۔ کیا کریں گے، کتوں کا مقابلہ کریں گے، وہ تو مشکل ہے، کتے کا مقابلہ کر دیں تو آواز دیں گے اپنے دوست کو، مالک مکان کو، دوست میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ وہ سن کے چل رہا ہے نکل، پھر وہ کتوں کو دیکھا حملہ کر رہے ہیں، گیٹ تو اے چپ آ جاؤ، بس اتنی سی ہلکی بولی پر وہ کوئی کوئی کرتے ہوئے جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اب دوست سے ملنا، بات کرنا آرام کے ساتھ ممکن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو منافق ہے، جو ریاکار ہے، ان کو روکنے کے لیے فرشتے رکھا کیا نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں وہ کیفیت پیدا کر دیتا، وہ دل کی کیفیت
مسجد میں آنے سے روک دیتی ہے، اس کے پہرے دار اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو روکنے والی جو طاقت ہے وہ طاقت کوئی دکھنے والی طاقت ہے یا اپنے اندر پیدا ہو گئی۔ تو پہلا دشمن ہمارا نفس ہے، دوسرا دشمن باہر شیطان۔ تو وہ شیطان کو تو ہم ملامت کرنے کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں جب آئے گا موقع شیطان سے بھی سوال ہوگا، سب اس پر الزام رکھتے رہیں گے دوزخ میں جانے والے، تو اس وقت وہ بولے گا اللہ وعدہ کیا تھا گناہ سے بچو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، جنت ملے گی۔ اللہ اپنے اس حکم کو نبیوں کے ذریعے بیان کیا، تم نہ اللہ کے نبی کی مانے نہ اللہ کی مانے، میں تم کو آ کے کبھی ہاتھ پکڑ کے روکا تو نہیں، میں صرف اشارے کرتے رہا، میرے اشارے پر عمل کر لیے، نبی کے حکم پر عمل نہیں کیے، نبی میرے اشارے پر۔ فلا تلومونی، مجھ پر ملامت مت کرو، تم خود اس کے ذمہ دار ہے، تم ہی ملامت کے قابل۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو اب کیا جواب رہے گا؟ کوئی جواب نہیں رہے گا۔ تو اس لیے استاد کی ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے، اب آگے استاد بننا ہے، آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں استاد کے ساتھ ہم نشینی، ہم کلامی کا جو موقع مل رہا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، تلاوت ہم کرتے ہیں، کیا ہر پڑھنے والا قرآن یہ سمجھتا ہے کہ میں تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، جب تک تجوید سے واقف استاد نہ سمجھائے، محنت نہ کرائے، سن کر بار بار روک کر سمجھا کر اس کو قابل نہ بنائے، اس وقت تک حساب نہیں ہے۔ تو ایک دیکھ کر پڑھنے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے، شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے، نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، خیالات سے بچنا ہے، جذبات سے بچنا ہے، اور پھر دل کو اللہ کے مرضی کا قابل بنانا ہے۔ تو کیا یہ سوچتے رہے تو ہو جائے گا؟ کیا یہ بولتے رہے تو ہو جائے گا؟ نہیں، گھر میں آئے ہیں تو کیا میزبان یہ کہے گا آپ آگے ہیں گھر صاف کر لو، جھاڑو، وہاں یہ ہے پکا لو کھا لو چلے؟ نہیں، میزبان صفائی کرے گا، میزبان سلیقے سے ہر چیز رکھے گا، مہمان آئے گا پورا اس کا خیال رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت اس گھر کا میزبان، اللہ کی تجلی دل کے طرف 360 مرتبہ روز ہوتی ہے، اللہ کا یہ مقام ہے، تجلی ہوتی ہے۔ اب یہ میزبان، ہم مہمان ہیں، ہم کو یہاں بلانا چاہتا ہے، اللہ یہاں آنا چاہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب مہمان کون؟ میزبان کون؟ آنے والا مہمان، انتظام کرنے والا میزبان۔ تو اب دل کو صاف رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے کہ اللہ کی؟ اللہ تو جذبات بھی دے دیا، بتا دیا بھلے بھی ہیں برے بھی ہیں، خیالات بھی دے دیا بھلے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، خواہشات بھی دے دیا اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، خیالات عقل میں پیدا ہوتے ہیں، خواہشات نفس میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیا۔ ہمارے اندر اہم حصے یہی ہیں، اہم حصے یہی ہیں، دل ہے، عقل ہے، خواہشات، نفس۔ تو اس طرح ان 3 چیزوں پر محنت کرنا، نفس اتنا قابو میں آ جائے، اتنا قابو میں آ جائے کہ وہ ہماری خواہش کو نکاح میں تبدیل ہونے قبول کر لے، ہماری خواہش کو ہمدرد بنانے میں قبول کر لے، ہماری خواہش کو وفادار بننے میں قبول کر لے۔ اگر خواہش ہو گئی کچھ بھی کر لو، حیوان کی زندگی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ خیالات جو آئے کرتے پھریں گے، ایک حیوان کی ایک کافر کی، ہمارے خیالات میں فرق کیا رہے گا؟ ہمارے جذبات میں، نافرمان کے جذبات میں کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے جذبات دل میں پیدا ہوتے، اس کی حفاظت، اللہ کی تجلی یہاں 360 مرتبہ ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اس کو خیالات ناجائز، خواہشات ناجائز، جذبات ناجائز سے پاک۔ جب یہ پاک ہو جائے گا، اس کا تعلق وزیر سے، یہ بادشاہ، اس کا تعلق وزیر سے، دماغ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں صحیح ہو گئے، بادشاہ بھی وزیر بھی، اب یہ نفس تو خیر میں آ ہی جائے گا۔ تو اس طرح یہ تعلیم ہماری وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی تعلیم ہے، یہ ہنر نہیں ہے، یہ ہنر
نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سوال کرو، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ مانگنے والوں گھر کے پاس آواز آ گئی تو فوراً گھر میں روٹی تیار ہو رہی تھی، روٹی دے کے ایک بچے سے کہہ دیا جاؤ یہ روٹی وہ مانگنے والوں کو دے دو، تو اب یہ روٹی دے دیے، خیرات ہو گئی، تینوں کو نیکیاں ملی، کما کر لانے والے کو نیکی ملی، تیار کرنے والوں کو نیکی ملی، یہ وہاں تک پہنچانے والے کو نیکی ملی، تینوں نیکی کے حقدار ہو گئے۔ مانگنے والا مانگا، جو تیاری کے لیے سامان لایا تھا اس کو بھی نیکی ملی، جو تیار کیے ان کو بھی نیکی ملی، جو لے جا کر دے ان کو بھی نیکی ملی۔ صرف روٹی خیرات کرے تو تینوں بخشے جا رہے ہیں، تینوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ علمی سوال کرے تو اچھا سوال آدھا علم ہے، علم سوال کرے، اچھا علم، استاد کو تنگ کرنے کا نہیں، استاد سے امتحان لینے کا نہیں، بڑے سے امتحان ہے، اچھا یہ لوگ کتنا جانتے میں دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں، تو جا کے سوال کرے، اچھا سوال کرو، یہ اچھے سوال پر جواب دیے، ان کو اطمینان ہو گیا، ساتھی سن رہے ہیں، پھر یہ عام کر رہے ہیں، سوال کرنے والا جواب دینے والا بھی نیکی کما لیا، سننے والے بھی نیکی کما لیے، اب پھر جو ان کو سنائیں گے وہ بھی نیکی، ایسے راضی ہونا، بس اچھی محفل چل رہی ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہے، ہم جا تو نہیں سک رہے لیکن ایسی محفل میں ہمارا دل لگا ہوا، بس اچھا کام ہو رہا ہے، ہم کر نہیں سکتے، کرنے والوں کی ہمت افزائی کریں۔ تو اس طرح ایسی محفلوں کو سجانے والے، ایسی محفلوں سے راضی رہنے والے، ایسی محفلوں کی کامیابی کے لیے اپنے مشورے، اپنے ارادے، اپنے مالی تعاون، اچھی رائے، اچھے استحکام، سب کو نیکی، پوچھنے والے کو بھی نیکی ملی، وہاں پوچھنے والے کو نہیں ملی، کمانے والے کو ملی، تیار کرنے والوں کو ملی، پہنچانے والے کو ملی، تینوں کو نیکیاں ملی۔ یہاں پر چاروں کو نیکیاں مل رہی، پوچھنے والے کو بھی نیکی ملی کیونکہ اچھا سوال کیا، جواب دینے والے کو بھی نیکی ملی، ساتھ ہی سننے والوں کو بھی نیکی ملی، یہ جن جن کو پہنچائیں گے ان کو بھی نیکی ملی۔ تو طالب علم کا درجہ کوئی کم نہیں ہے، کوئی کم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ شہید مال، وطن، رشتہ دار، آخر میں جان سب قربان کیا، اور شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، خطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے، اور اس کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اس کو انہی کپڑوں میں نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دو، قیامت میں یہ ایسی حالت میں ہی اٹھے گا، اتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن فرما رہے عالم کی سیاہی، روشنائی اس سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی حکمت یہی بتاتے ہیں، اب یہ باطل کا مقابلہ کر رہا تھا، باطل حق کو ختم کرنے کے در پہ تھا، یہ حق یہ باطل دونوں مقابلے میں آئے، اب یہ حق اعلیٰ وار کرنے میں ناکام رہا، جو باطل پر تھا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا تو شہید ہوا، اس کا درجہ بڑھ گیا، اس کا کیا ہوا؟ جو باطل پر ہے ان تو بہادر بن گیا، دنیا میں بہادر بن گیا، شہید بن گیا، جگہ جگہ اس کے اسٹیچو لگ رہے ہیں، نوٹوں پہ اس کے فوٹو آ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہوا؟ ہمیشہ کی زندگی میں وہ تو جہنمی ہوا، کیونکہ وہ اس ارادے سے آیا تھا میں جو کام کر رہا ہوں، جتنی زندگی ملے یہی کام کر رہا ہوں، اور یہ شہید یہ چاہ رہا تھا میں حق پر ہوں، پوری زندگی جتنی بھی ملے میں حق پر رہوں گا، یہی مقابلہ تھا۔ تو یہ شہید ہو گیا، زمین کو تو اعزاز مل گیا، شہید کا خون گرا، اس خون کو جو ہے اس کے پاک کرنے کا اللہ سبب بنا دیا، اسی لیے اس خون کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا، لیکن اس کو شہیدی کا مرتبہ ملا جس کی وجہ سے اس کا انجام دوزخ۔ لیکن استاد لکھ رہا ہے، اس کی سیاہی کا اتنا بڑا درجہ ہے، کیونکہ بولی کی تعلیم تھوڑے دن رہتی ہے، لکھائی کی تعلیم کی عمر رہ جاتی ہے،
عمر ہو جائے. اب یہ لکھا، یہ خود پڑھا، یہ خود پڑھایا، پڑھنے کے لیے دے دیا، یہ دیتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو یہ لکھنے والا بھی جنتی بنا، پڑھنے والا بھی جنتی بنا، عام کرنے والا بھی جنتی بنا. یہاں کام کرنے والا استاد وہ بھی جنتی بنا، یہاں کام میں جڑنے والا شاگرد وہ بھی جنتی بنا، اس کام سے راضی ہو کر قبول کیے یا کیے وہ بھی جنتی بنے. تو دیکھیے وہاں شہادت کا مرتبہ اس اکیلے کو ملا، اور یہاں عالم کو یہ جو درجہ ملا، اس کے فیض کیسے، اس کی برکتیں کیسی ہیں، اس کی برکتیں کیسی ہیں. یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ علم معمولی نہیں ہے. اب اس علم کی اہمیت کو سمجھانے سے یہ نہ سمجھنا کہ دوسرے علم کی اہمیت نہیں ہے. کیا یقیناً ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کی اہمیت کو کم مت کیجیے. آپ جائزہ لے کے دیکھیے، ہمارے 4 دائرے ہیں، ددیال، ننیال، سسرال، پڑو، 3 تو رہتے ہیں، ننیال ہے، ددیال ہے، پڑوس ہے. چوتھا موقع ملا تو سسرال بھی مل جاتا ہے. چاروں دائروں کا جائزہ لے کر بولیے اس تعلیم میں کتنے ہیں. آپ کے ددیال میں کتنے بچے ہیں جو حافظ بننے، عالم بننے، قابل بننے کی تیاری کر رہے ہیں، دیندار بننے کی تیاری کر رہے ہیں. چاروں دائروں کا جائزہ لے کر دیکھیے. آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے مجموعی طور پر 6 یا 9 نہیں ہیں، 4 باقی رہ گئے، بلکہ 3 رہتے ہیں. اب یہ 3 بھی 3 طرح ہے. اب یہ 3 میں اتنا اختلاف ہے کہ قبول کرنے والا بھی گھبرا رہا ہے، ان کی سنو ان کی سنو، یہ گھبرا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو، چاہے اس علم سے سجے ہوئے ہوں یا اس علم کے چاہنے والے ہوں، ہم کو مخلص عمل کرنے والا بنائے. تو اب آواز یہ اٹھ رہی ہے دینی طلباء کو بھی انجینئر بنانا چاہیے، ٹیکنیشین بنانا چاہیے، ان کو بھی جو ہے ڈاکٹری کی تعلیم دینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، یہ 3-4 کے پیچھے کیوں پڑے، وہ 6 کی فکر کرو. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دین کی ضرورت ان کو ہے یا دنیا کی ضرورت ان کو ہے؟ کون سی چیز کی ضرورت کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان 6 کو دے رہا ہے تو کیا یہ 4 کو نہیں دے گا؟ اس کو ذریعہ روزگار مت بنائیے، اللہ کی رضا کا کام سمجھ کر کرتے رہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوگا اس کام میں ایسی برکت دے گا، دنیا کی زندگی بھی عزت دار بنے گی تو آخرت کی زندگی بھی عزت دار بنے گی. وہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، اسباب بنتے جائیں گے. اب اس کی طرف توجہ مت کیجیے، اس کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، کام بنتے رہیں گے، کام بنتے رہیں گے. کیا یہ تعلیم وہ 6 میں آ سکتی ہے؟ یہ فکر ان 6 میں آ سکتی ہے؟ یہ 4 کی فکر ہوتی ہے، ان کو بھی یہ بنانا چاہیے، یہ بنانا چاہیے، یہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی بنائیے، یہ بھی بنائیے، یہ بھی کرنے دیجیے. اب جب ذرا بڑا حملہ ہوگا تو اس بڑے حملے کے لائق کون ملے گا؟ جیسے قادیانی بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، جو روحانی طور پر جن کو کنٹرول کرنے کا اللہ موقع دیا وہ کیے ہی کیے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب لندن میں رہتے تھے، وہ اس فتنے سے واقف ہو گئے. ڈاکٹر تھے وہ زمانے کے، 1880 کے قریب یہ جو دعویٰ نبوت کا کیا، اس وقت تو بے چین ہو گئے. تو ہندوستان کے تھے بھی، ہندوستان کے علماء سے ربط پیدا کیے. اتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے مقابلے کے لیے وہ MBBS ڈاکٹر بھی جو ہے یہ قرآن کے تعلیم والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بہرحال ملے، یہ ملے وہ ملے، اللہ کی رحمت ہوئی، رحمت اللہ ملی. اب ان سے بات ہوئی تو یہ ٹھہر کر جو کچھ بھی کہہ رہا تھا دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں مقابلے کے لیے حضرت رحمت اللہ علیہ، نام بھی رحمت اللہ ہے، کہرانوی، تو یہ پہنچ گئے. تو اس کا ایسا جواب دیے پادری فنڈر کا کہ لاجواب ہو کر فرار ہو گیا. پھر جا کر مکے میں یہی کام کرنے لگا. اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، عرب میں بھی یہی کام کرنے لگا. تو ترکی کے بادشاہ کو خیال آیا ہندوستان سے بھگانے والے عالم کون، تو وہاں تو ہندوستان سے بھگانے والے عالم کو وہاں طلب کر لیا گیا. پھر وہاں ان کو معلوم ہوا
وہ ہندوستانی عالم رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بلا لیا گیا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ کون پروفیسر صاحب کیے، پی ایچ ڈی کیے، ایم بی بی ایس کیے، وہ عالم علم کی اہمیت ہے، اس کو گرانا مقصد نہیں۔ جب ایسے فتنے آ جائیں گے تو ان کا مقابلہ کون کریں گے؟ ان کا مقابلہ کون کریں گے؟ اب وہ قادیانی تو باہر کا حملہ ہے، اندر بھی بہت سے حملے ہو رہے ہیں، قرآن حدیث کے نام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا۔ تو ہمارے پاس مسائل کے حل کے لیے قرآن میں مسئلہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، حدیث میں مسئلہ نہیں مل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھے ایسے سوالات، نہیں مل رہا ہے۔ تو جماعت میں بھی وہ نہیں مل رہا ہے۔ قیاس، مسائل کے حل کا ایسا مسائل کا ایسا حل نکالو جو نہ صحابہ کی جماعت سے ٹکرائے، نہ حدیث سے ٹکرائے، نہ قرآن سے ٹکرائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی زمانے کے، اب وہاں دور دور اسلام پھیل گیا، دور دور اسلام پھیل گیا، ایسا علاقے میں بھی مسلمان پہنچ گئے، وہاں گائے کے ساتھ بھینس بھی ہے۔ اب وہ بولے بھینس، یہ تو عرب میں دیکھے نہیں، کوئی صحابی اس سے واقف نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھینس کا دودھ پیے نہیں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ 8 جانوروں کا ذکر آیا نر مادہ کے ساتھ، تو وہ 4 میں بھی یہ بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، دیکھیے مسائل آ گئے، حل کے لیے اللہ کیسے منتخب کر لیتا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی ریسرچ سے بتائیں، اپنے قیاس سے، اپنے علم سے بتائیں، بھینس حلال ہے، بھینس حلال ہے۔ آج دنیا بھر میں اس کا دودھ پی رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو اب یہ دودھ پی رہے ہیں، اگر بولا قرآن میں بتاؤ تو ہم پوچھ سکتے ہیں بھینس کا ذکر قرآن میں بتاؤ، بھینس کا ذکر حدیث میں بتاؤ، بھینس کا ذکر صحابہ میں بتاؤ۔ ہاں، قیاس بھی ایک ہے ہمارے پاس، وہ قیاس میں اس کا حل نکلا، دنیا بھر میں عام ہو گیا یہ فتویٰ۔ اب دنیا بھر میں عام ہوتے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں قریب، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد پیدا، بڑے ہونے تک 150 سال تک آپ زندہ رہے، صدی ہجری۔ تو اس طرح وہ زمانے سے آج تک بھینس کا دودھ پی رہے۔ اب حالات ایسے آ گئے، قربانی کا وقت آیا، یہ نہیں ذبح کرنا، یہ نہیں ذبح کرنا، اب کیا کرنا، اونٹ ملتا نہیں ادھر، اب آسانی سے ملنے والا جانور یہی ہے۔ اب یہ بعض علاقوں میں اتنا عام ہو گیا، روز کا معمول ہو گیا، ایک ایک علاقے کی ایک ایک پہچان رہتی ہے، ایک ایک روایت بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس میر مجلس تھے دارالعلوم عربیہ میں، وہ ریٹائرڈ تحصیلدار، وہ بیدر میں نوکری کیے، تو بولے ہم گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہر گھر میں سسرال میں گئے، داماد کے لیے جو بھی رہتا تھا گائے کا گوشت ہی رہتا تھا، بکرا کبھی کبھی دعوتوں میں ذبح ہوتا تھا، قربانی میں ذبح ہوتا تھا، بکرے کا گوشت بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ بیدر چلے گئے، وہاں بھی گوشت گائے کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ بولے ہم یہاں گائے کا نہیں بکرے کا گوشت کھاتے رہے، 1 دن لے گئے، 2 دن لے گئے، 1 ہفتہ نہیں لے گئے، خود بیچنے والا خود بولا کیا صاحب آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں گیا؟ یہ بولے نہیں بھائی بیمار نہیں ہے، کیوں کیا بات ہے؟ میں ہمارے پاس بیماروں کو کھلاتے ہیں یہ گوشت بیماروں کو کھلاتے، محنتی لوگ یہ گوشت نہیں کھاتے۔ اس علاقے کا ایک رواج تھا، آج میں سمجھتا ہوں وہاں بھی نہیں ہوں گا یہ، تو میرا ایک ایک علاقے کا یہ رواج بن جاتا۔ اب یہاں آنے کے بعد یہ ممنوع قربانی میں، تو اب وہ علاقے میں چلنے والے بولے ہم تو روز کے معمول میں بھینس کھل کے ذبح کرتے ہیں، وہ نہیں کاٹنا، یہ نہیں کاٹنا، بولے تو کیا کرنا، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ان کو پریشانی ہو گئی، قرآن میں نہیں ملتا بھینس کا ذکر، حدیث میں نہیں ملتا، صحابہ کے عمل میں نہیں ملتا، اب ہم نہیں مانتے، اب بولو بھینس یا خلگا قربانی میں ذبح کرے تو جائز نہ جائے، جب دودھ پی رہے ہیں تو جائز ہونا چاہیے۔ امام اعظم فتویٰ دیے ہیں، آج ساری دنیا مانے نہ مانے امام اعظم کا صدقہ ہے، جو دودھ بھی پی رہے مزے لے کر، بلکہ پانی نہیں ملانا اپوٹ دینا، امام اعظم کے فتوے کو
خالص رکھنا چاہتے ہیں، نہ مانتے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں۔ اب وہ اختلاف ہو گیا، یہ بھینس ذبح ہو سکتی ہے، قربانی میں نہیں۔ اب آپ کچھ بھی کر لو، ہم تو 1400 سال سے مطمئن ہیں۔ تو ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی قرآن ہو، قرآت کی تعلیم یا بیت کا سلسلہ یا تربیت کا سلسلہ، تو یہ سارے سلسلے یہاں سے وہاں تک جڑتے ہیں، سارے سلسلے۔ اب جو حلال جانوروں کی فہرست میں بھی قیاس سے بھی اگر ہے تو وہاں تک جڑتا ہے، وہاں سے وہاں تک جڑ جاتا ہے، کیونکہ 4 چیزیں۔ اور پھر ہم صحابہ سے اختلاف کرنے والوں نے الحمدللہ، اب ہمارے کچھ بھائی ناواقفیت سے ہو یا کیا سمجھ کے بہرحال درگاہوں کے پاس ان کا آداب کیے بغیر وہاں کے مراسم انجام دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کے طور و طریق کو دیکھ کر ہمارے علماء اور مشائخ کو، اہل سنت کو بدنام کر دیتے ہیں۔ سنیوں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ اب کرنے والے سے پوچھو ان کتنا عالم ہے، کتنا تیار ہوا، کتنی تربیت۔ کیا کسی عالم کو بھی دیکھے ایسا کرتے ہوئے؟ کسی بڑے شیخ کو بھی دیکھے ایسا کرتے ہوئے؟ شیخ تو محفوظ ہے، یہ سیکھے نہیں، ہم نشینی، ہم کلامی کا موقع ملا نہیں ان کو، یہ نادان ہے، دور رہے، محروم رہے، کرنا جانتے ہیں، کیا کرنا کیسے کرنا نہیں جانتے۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ترجمہ نہیں معلوم، اس لیے دل نہیں لگتا، جذبات آ رہے، اللہ اکبر، دن بھر دکان میں تھے، رات کو نیند لگی تو پوری دکان اپنے دماغ میں، کیونکہ دن بھر جو کیے وہی رہے گا، نماز پڑھتے ہی ادھر ادھر خیال چلے جا رہا ہے۔ نہ ہمارے جذبات پاک، نہ خیالات پاک، نہ خواہشات پاک، نہ نفس پر محنت کیے، نہ دل پر محنت کیے، نہ خیالات پر محنت کیے، آخر ہم کیا کیے؟ کیا کیے؟ ان ساری تربیتوں کا سلسلہ ہم کو ملتا ہے، سلسلہ ملتا ہے۔ تو اس طرح ہم الحمدللہ قیاس پر بھی عمل کر رہے ہیں تو صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور پھر طالب علم اولی الامر میں آ جاتے ہیں، استاد کی ماننا ہے، طالب علم استاد کی مانا، دلیل پوچھتا ہے، کیا طالب علم آپ یہ پڑھو، بولے حدیث میں بتاؤ، پوچھتا ہے کیا؟ استاد پر اتنا اعتماد ہے، استاد بولیے کروں گا، بس استاد بولیے کروں گا، تو اتنا اعتماد رہتا بڑے پر، جن کے پاس بیٹھے، جن سے سیکھے، ان پر اتنا اعتماد رہتا ہے۔ اب اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک یاد ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا صاحب دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت کون سی حدیث میں؟ پوچھتے کیا؟ نہیں پوچھتے، عمر گزر جاتی نہیں پوچھتے، ترجمہ کیا ہے نہیں پوچھتے، تو اس کی دلیل کہاں پوچھیں گے؟ استاد پر اعتماد، تو استاد سے جڑے رہے۔ استاد کا کام ہے کتاب کھلی رہے تک طالب علم کو اپنا نہیں سمجھنا، یہ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا، ملتا ہے معلوم ہو جائے گا، نہیں ملتا ہے تو دعاؤں میں یاد کرتے رہنا، اے اللہ ایک طالب علم تھا، ایسا ذہین تھا، محنتی تھا۔ اب محنتی طلباء کی ہی اہمیت، ذہین اعتماد میں رہتا، یاد کر لوں گا، محنتی مجھے یاد نہیں ہوتا، جلدی محنت میں رہتا، تو محنتی طالب علم کہاں ہے؟ اے اللہ وہ بڑا محنتی تھا، اس کو کامیاب بنا دے، اس کو محفوظ رکھ، اس سے فیض کو عام کر دے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ استاد کا تعلق اپنے شاگرد سے رہنا چاہیے، استاد سے رہنا چاہیے۔ باپ بیٹا مل کر جا رہے تھے، آگے سانپ دیکھ لیا باپ، بچے کو تو کیا اندازہ ہوتا، باپ دیکھ لیا، پلٹ کے بھاگنے لگا، ابا کدھر جا رہے ہیں؟ ان بھی پیچھے بھاگا، ذرا دور جانے کے بعد ذرا دم لے کے ٹھہر کے، سانپ تھا بیٹے اس لیے بھاگ کے آ گیا، بچے کو معلوم ہی نہیں کیا تھا، باپ بھاگا تو انہوں بھی بھاگے۔ تو بڑے کی نقل بچہ تقلید کرتا ہے، تو اسی لیے استاد کی اہمیت ہے۔ تو وہاں بیٹا باپ کی تقلید کیا، سانپ کے ضرر سے بچ گیا۔ تو ہم اس طرح وہ حل پیش کرنے والوں سے جڑے ہوئے ہیں جن کا حل قیاس کے ذریعے نہ صحابہ سے ٹکرایا، نہ حدیث سے ٹکرایا، نہ قرآن سے ٹکرایا۔ تو اس طرح ہم الحمدللہ اعتماد اطمینان والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اطمینان والوں کے ساتھ جڑے۔ بچہ نہیں سمجھتا تھا مگر بھاگا، باپ بھی بچا، بیٹا بھی بچا۔ تو اب یہاں آ کر دیکھیے قیاس کو نہیں مانتے،
تو پھر بھینس کا دودھ نہیں پینا۔ قرآن میں تور کی دال کا ذکر ہے، مسور کی دال کا ذکر ہے، چنے کی دال کا ذکر نہیں ہے، چنے کی دال کا ذکر نہیں ہے۔ اب قرآن سے ثابت کرو ہم چنے کی دال کھائیں گے، کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملتا۔ تو اس طرح ہم جو ہے ایسے مسائل جو غذا کے ہیں بغیر تحقیق کے کھاتے چلے جا رہے ہیں، بغیر قرآن کی دلیل دیکھے کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں بات آ گئی 3 طلاق، نہیں 3 بولا بھی تو 1، 3 کو 1 بولنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، 3 خدا کو 1، وہ 1 3 نہیں سمجھا سکے آج تک، وہ تو یہ متشابہات ہے، نہیں جانتے، بول رہے ہیں، مان لو۔ اب ایسا ہی مسئلہ یہاں ہے، 3 طلاق 1، ارے 3 1 کیسا ہوتے؟ اختیار دینے والے کو اپنی ایک بیوی پر 3 کا حق ہے، استعمال کرنے میں غفلت کیا، فائدے سے محروم ہو گیا۔ اب یہ ظلم کیا، ظالم بنا، حساب صحیح نہیں ملا، زیادہ خرچے میں پڑا، نقصان اس کا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ 3 کو 3 بولنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ جماعت صحابہ کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح وہاں جڑ جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی شک نہیں۔ تراویح 20 کے 8، تو ہم حضرت عمر سے جڑ جاتے ہیں، قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے نہیں ہے۔ حضرت عمر قرآن کے خلاف کیے کیا؟ حدیث کے خلاف کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، حضرت عمر کے طریقے پر ہم ہے، قرآن دیکھ کے پڑھنا، ہاتھ میں لے کے پڑھنا قرآن میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے کیا؟ جب نبی ہاتھ میں قرآن لے کے نہیں پڑھے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی تراویح میں پورا قرآن نہیں سنا ہے، ہم سنا رہے ہیں۔ کیوں سنا رہے ہیں؟ صحابہ سے ثابت۔ تو ہمارے ہر مسئلے کا حل چاہے فقہی ہو، علمی ہو، تربیت کا ہو، ہم بڑوں سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کلامی، ہم نشینی کا موقع ملتا ہے۔ استاد کی ذمہ داری ہے اپنا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی سنورا رہے، ان کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس طرح ہے تو ہمارا حاضر ہونا، ان محفلوں سے خوش ہونا، ان محفلوں کے سجانے میں مدد کرنا، یا سن کر ہی صحیح آ نہیں سکے، دے نہیں سکے، ایسا ہو رہا، خوش ہونا، سب ثواب میں شامل ہے، سب ثواب میں شامل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اطاعت والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، آسمانی بڑا زمینی فتنوں سے ملت کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دعاؤں کی درخواست سے مولا جائے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، علاقے اطراف اخلاق کا آفات بلاؤں بیماریوں سے محفوظ فرما دے، مجبور مظلوم مسلمانوں کی مولا ہر جگہ مدد فرما، ظالموں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے، مومنین کی مغفرت فرما دے، برحمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ، علماء جامعہ نظامیہ، حضرات پرسکون انداز میں بیٹھ جائیں۔ حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر حفاظ کرام کی گلپوشی، اس کے بعد ایک نعت مولانا کا خطاب۔ حفاظ کرام کی گلپوشی کی جائے گی۔ حافظ محمد حسین محی الدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں۔ حسین محی الدین۔ حافظ محمد قاسم ولد حافظ محمد منیر الدین صاحب، باری و ناظم دارالعلوم الحرمین۔ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ، صدر مفتی جامع نظامیہ کے دست سے حفاظ کرام کی گلپوشی۔
حافظ سید رؤف علی ملتانی صاحب قبلہ صدر مدرس دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حفاظ کرام کی خدمت پیش کریں۔ حافظ محمد قاسم الدین کی دستار بندی کریں گے۔ حضرت العلامہ قاضی سید لطیف علی قادری ملتانی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محمد سبحان کی گلپوشی فرمائیں۔ دستار بندی فرما رہے ہیں قاضی سید لطیف صاحب قبلہ۔ ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ۔ حافظ محمد عادل کی دستار بندی کر رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ یہ چار حفاظ کرام مدرسے دارالعلوم الحرمین سے فارغ ہوئے ہیں۔ حافظ محمد حسین جو 11 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حفظ قرآن تکمیل کرے ہیں، آج ان کی بھی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ عادل کی شایہ پیش کر رہے ہیں۔ حافظ سید رؤف علی صاحب قبلہ قاسم کو شایہ پہنا رہے ہیں۔ سید لطیف صاحب قبلہ قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سبحان کی شایہ پیش فرمائیں۔ حسین کو جو ہے نا شایہ پہنا رہے ہیں۔ صدر مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب سبحان کو شایہ پہنا رہے ہیں۔ صدر مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ۔ ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ صدر مفتی صاحب قبلہ اسید کو سند پیش کریں اور گلپوشی فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کے دست سے اسید کو گلپوشی اور سند پیش کی جا رہی ہے۔ سید رؤف علی صاحب قبلہ ملتانی صدر مدرس دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے دست سے حافظ محمد قاسم کو سند اور گلپوشی کی جا رہی ہے۔ حضرت العلامہ مولانا قاضی سید لطیف علی قادری ملتانی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عادل کو سند اور گلپوشی فرمائیں۔ ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ صدر مفتی جامع نظامیہ حافظ محمد سبحان کو سند پیش کر رہے ہیں اور گلپوشی کر رہے ہیں۔
حضرات ایک نعت کے بعد انشاءاللہ مولانا کی گلپوشی، اس کے بعد مولانا کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات پرسکون انداز میں بیٹھے رہیں۔ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے حافظ محمد قاسم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سید رحمت صاحب۔ سید قاضی غوث محی الدین صاحب قبلہ کی گلپوشی اور شالپوشی حافظ محمد منیر الدین قادری چشتی صاحب فرمائیں گے۔ الحاج محمد جہانگیر صاحب میر مجلس دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی گلپوشی عالی جناب الحاج محمد جہانگیر صاحب کی گلپوشی اور شالپوشی حافظ تشریف لائے محمد اسحاق صاحب۔ انشاءاللہ ایک نعت کے بعد مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔ میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ حافظ محمد قاسم متعلق مدرسہ حضا سے گزارش ہے کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔